فرمایا قیام اللیل کا اہتمام کرنے والا ہوگا. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے اور دست بدستہ کھڑے رہ کر، یعنی تہجد اور قیام اللیل بھی عباد الرحمن کی ایک خاص صفت ہے. اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انعام و اکرام اور کل قرب کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے تہجد کی نماز ہے. قیام اللیل کا شمار ان عبادات میں سے ہے جو عبادات میں سب سے افضل اور اطاعت میں سب سے خوبصورت عمل ہے. صالحین کی خوبصورت عادت اور مومنین کی ہر دل عزیز تجارت تہجد ہے. رات کے کسی گوشے میں مومن اللہ کی عبادت کے لیے اٹھتا ہے اور اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو کر اپنی جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے سوال کرتا ہے، پھر گڑا کر اللہ سے اس کا فضل مانگتا ہے اور اللہ کے سامنے مناجات کرنے کے لیے جائے نماز پر جو ہے سجدہ ریز ہوتا ہے. کامل مومن اس عظیم و شان ذات کی طرف تضرع کرتا ہے، روتا ہے، اور پھر اللہ اس کو بہت کچھ عطا کرتے ہیں. اس لیے جو عباد الرحمن بندہ ہوگا اس کی تیسری صفت یہ ہے قیام اللیل کرنے والا ہوگا. فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو اپنے بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے اور وہ رات کم سویا کرتے ہیں اور رات کی آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں. تو اس لیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں قیام اللیل کیا کرو کیونکہ یہ تم سے قبل نیک لوگوں کی عادت ہے، اور قربت الہی، برائیوں کا کفارہ، گناہوں کو مٹا دینے والی چیز یہ قیام اللیل ہے. اس لیے جو عباد الرحمن بندہ ہوگا وہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ رات کو تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہوں گے اور خوب آہوزاری کرنے والے ہوں گے.